الرحمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے آخر میں صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور انہیں خطبہ ارشاد فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں۔ اس کی رات میں قیام جو ہے یعنی تراویح ادا کرنا یہ سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس میں ایک فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ یہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کا رزق جو ہے مومن کا اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی۔ جو روزہ افطار کرائے گا حضور فرما رہے ہیں کہ اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے روزے رکھنے والے کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر کو اور بڑھا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ افطار کروائے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے بھی روزہ افطار کروائے۔ ایک گھونٹ دودھ سے بھی یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے بھی جو روزہ افطار کروائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی اس مہینے کے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن جو ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ رحمت ہے، اور درمیان والے 10 دن وہ مغفرت ہیں، اور اس کے آخری 10 دن رمضان المبارک کے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے غلام یعنی ماتحت جو کسی بندے کے نیچے جو کام کرنے والے ہیں، اگر وہ ان پر اس مہینے میں کام کم کرے، اس کی مقدار کو بڑھا دے، مطلب اگر 8 گھنٹے ہیں تو ان کو وہ 7 گھنٹے کر دے یا 6 گھنٹے کر دے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اپنے ماتحت کے اس مہینے میں کام کرنے والے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ یعنی جو اپنے غلام پر اس مہینے میں کام کی کمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، پہلے تو تھا کہ جس نے کسی کو ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا، تو اب حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے، مطلب یہ کہ حوض کوثر سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حوض کوثر سے ایک گھونٹ پینے کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔